اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 29۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے چاہے تم چھپاؤ یا بتاؤ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور آسمان و زمین کی تمام چیزوں کی خبر اور علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے۔ Say whether you conceal what is in your hearts or disclose it, Allah knows it, and He knows what is in the heavens and what is in the earth, and Allah has power over everything. اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ آیت یہاں پر کس لیے آئی ہے؟ اس سے پہلے کون سی آیت تھی کل والی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے دل میں غلط لوگوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی بات نہ ماننے والوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، چاہے تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے دوست کیوں نہ ہو۔ کس کی محبت ہونی چاہیے انسان کے دل میں؟ نمبر 1 اللہ کی، اس کے رسول کی، صحابہ کرام کی، اور آج کے بھی نیک لوگوں کی محبت ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی ہے، کون سی؟ کہ تم اپنے دل کی باتیں چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ اب بولتے رہتے ہیں لوگ مجھے تو اللہ سے بڑی محبت ہے، میں تو ایسا چاہتا ہوں دین کا کام کروں، دین کی خدمت کروں، لیکن دل میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ تمہارے دل میں ٹاپ پر کون ہے؟ تمہاری فیملی ہے، تمہارے بچے ہیں، خود تمہاری لائف ہے، تمہارا کیریئر ہے، یا اللہ تعالیٰ ہے، یہ سب معلوم ہے۔ تمہیں نیک لوگوں سے محبت ہے یا بدکاروں سے، فاسقوں، فاجروں، کافروں سے ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک اسٹوری ہے، صحیح النسائی کی 1952 نمبر حدیث ہے۔ اس اسٹوری سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اگر انسان کے دل میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سامنے لے آتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کے دل میں چاہے کوئی برائی ہو، کتنا اس کو چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسے دنیا کے سامنے لائے گا۔ اور آپ کے اندر کوئی اچھائی ہو، چاہے جتنا اسے چھپانے کی کوشش کریں، وہ اچھائی بھی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ لائے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ان رجلا من الاعراب جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام کے بارے میں اس نے معلوم کیا، وہی مسلمان ہو گیا، اور بولا کہ اللہ کے رسول میں اپنا گھر بار گاؤں چھوڑ کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول دیہاتیوں کو ہجرت کی پرمیشن نہیں دیتے تھے، لیکن
اس کا خلوص دیکھ کر کے انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ کچھ ہی دن کے بعد ایک جنگ ہوئی، تو یہ جنگ میں جب گیا تو کیا کرتا تھا، اپنے ساتھیوں کے اونٹ چراتا تھا۔ جنگ ہوئی تو آپ کو معلوم ہے اس میں مال غنیمت ملتا ہے، دشمن کی جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ مسلمان تقسیم کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ تو اس کا بھی حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ تو جب وہ اونٹ چرا کر کے واپس آیا تو اس کے ساتھیوں نے اسے اس کا پیسہ، اس کا جو بھی تھا دیا کہ اللہ کے رسول نے تمہارا حصہ دیا ہے، جنگ جو جیتے ہیں ہم لوگ اس میں سے جو کچھ مال دولت ملا ہے یہ تمہارا حصہ ہے۔ وہ اسے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ما علی ھذا اتبعنا کا، اے اللہ کے رسول میں نے اس کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ مجھے نہیں چاہیے، میں تو کس لیے کیا تھا؟ تو کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں ان ارما ہا ہونا، یہاں اشارہ کر کے بولا ان ارما ہا ہونا، کہ مجھے یہاں تیر لگے، فاقتل اور میں شہید ہو جاؤں، فادخل الجنہ اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تصدق اللہ یصدق، اگر تو واقعی سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری سچائی لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ اتنے میں پھر جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اسے اٹھا کر کے لایا گیا، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کی بات دنیا کے سامنے لاتا ہے۔ ٹھیک جہاں پر اس نے پوائنٹ کیا تھا، اشارہ کیا تھا، وہیں پر اسے تیر لگا تھا اور وہ شہید ہو گیا تھا۔ تو شہید کا رول کیا ہے کہ جس کپڑے میں وہ شہید ہوتا ہے اسی کپڑے میں اسے دفن کر دینا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا، وہ تو ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ اللہ کے لیے مرا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل پریویلیج دیا اسے، کیا کیا معلوم؟ اپنا جبہ نکالا اور اپنے جبے میں اسے کفن دیا، اس کے بعد اسے اپنے سامنے رکھ کر کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور وہ دعا میں جو صحابہ کرام نے سنا وہ کہہ رہے تھے اللہم ھذا عبدک، اے اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، خرج مہاجرا فی سبیلک، تیرے لیے اس نے گھر مال اولاد پراپرٹی سب چھوڑ دیا، وقتل شہیدا، اور پھر تیرے ہی راہ میں اس نے اپنی جان دے دی، انا شہید علی ذالک، میں اس کی گواہی دیتا۔ تو اس پوری آیت کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ میری لائف، میری زندگی، میرے دل میں کون ٹاپ پر ہے، کس کے لیے میں جی رہا ہوں۔ جو انسان جس کے لیے جیے گا اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں ہی دکھائے گا۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ بھی دنیا والوں کے لیے جیتے رہے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کروایا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک آدمی نے ہمارے خاندان کا واقعہ، اپنے بچے کے لیے سب کچھ کیا، گھر بنا کے دے دیا، بزنس کاروبار کھڑا کر کے دے دیا۔ بچہ معلوم کیا کہتا ہے؟ ایک ہی بیٹا، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کیا کیا میرے لیے؟ اور ایک دو نہیں، سینکڑوں کیسز ہیں ایسے۔ لیکن وہی جو لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، ایک پیسہ بھی نہ چھوڑ کے جائیں، بچے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے، اور اللہ ان کے دلوں میں اس ایسے ماں باپ کی عزت پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت پیدا فرمائے،
نیک لوگ اور صحابہ کرام کی محبت ہے، اسی کے لیے جینے اور اسی کے لیے مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔